بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 10ویں پارے کا 12واں رکوع اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں سے سورہ توبہ کے اختتام تک غزوہ تبوک کے حالات و واقعات بیان ہوں گے۔ تاریخ اسلام میں غزوہ تبوک بہت مشکل ایک غزوہ تھا، کیونکہ سفر بھی لمبا تھا اور باضابطہ رومی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا جو ٹرینڈ فوج تھی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا بھئی نکلو جہاد کے لیے، اور سب کو حکم دیا، اور مدینہ کے اطراف میں کچھ دیہاتوں میں بھی حکم دیا۔ اب 6 قسم کے گروہ بنے۔ بعض وہ صحابہ تھے جو فوراً تیار ہو گئے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو تھوڑا سا ہچکچائے لیکن پھر فوراً تیار ہو گئے، پھر کچھ صحابہ ایسے تھے جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور کچھ ایسے تھے جن کا عذر بھی کوئی نہیں تھا، نہیں جا سکے۔ پھر منافقین کے 2 گروہ بنے۔ بعض منافقین کھل کر سامنے آ گئے، پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہیں، وہ نہیں گئے۔ بعض نے اپنی منافقت کو چھپا کے رکھا، ساتھ گئے لیکن مسلمانوں کے درمیان جاسوس بن کر پھرتے رہے تاکہ یہودیوں کو اطلاع کر سکے۔ ان سب کے حالات آگے بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، تو اثاقلتم الی الارض، تم زمین پر چپک جاتے ہو، یعنی بیٹھ جاتے ہو، نکلتے نہیں۔ کیوں نہیں نکلتے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے مقابلے میں تمہیں دنیا کی زندگی پسند ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ آخرت کے مقابلے کی حیثیت ہی کوئی نہیں، بہت تھوڑا ہے۔ اس میں اشارہ دے دیا کہ ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرو، کیونکہ آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے۔ الا تنفروا، اگر تم جہاد کے نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ویستبدل قوما غیرکم، اور اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا جو جہاد کے لیے تیار ہوں گے۔ ولا تضروہ شیئا، اور تم لوگ اللہ کے دین کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی قوم ضد پہ آ جائے کہ ہم نے نہیں جہاد کرنا، اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارے بغیر دین بچے گا نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دین تمہارا محتاج نہیں، نہ میں تمہارا محتاج ہوں، میں تو کسی اور قوم سے کام لے لوں گا، اور تم میرے دین کا ایک ذرہ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر لے۔ اور اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے انسانوں کا بھی محتاج نہیں،
اللہ چاہے تو شہد کی مکھیوں سے کام لے لے، چیونٹیوں سے کام لے لے، ہواؤں سے کام لے لے، پانی سے کام لے لے، اللہ جس سے مرضی کام لے لے۔ الا تنصروہ، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے پہلے بھی اپنے نبی کی مدد کی ہے، اب بھی اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا۔ پہلے کب مدد کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو کافروں نے مکہ سے نکال دیا، تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو غار میں تھے، دونوں میں سے دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی پہلے تو کنفرم ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو ساتھی تھے جو غار میں تھے۔ اب غار میں پناہ لی، غار ثور میں، تو مکہ کے مشرک تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے، قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے وہاں تک پہنچ گئے۔ اب وہاں جب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بالکل غار کے منہ پہ وہ نظر آ رہے ہیں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے نیچے جھانک کے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، رسول نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ان جملوں پہ غور کیجئے، اذ یقول لصاحبہ، نبی نے اپنے صحابی سے کہا۔ تمام صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر واحد صحابی ہیں جن کو قرآن نے صحابی کا لقب دیا ہے، خود کہا ہے صحابی۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صدیق اکبر کو صحابی نہیں مانتا تو وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اطمینان نازل کر دیا نبی پر بھی، صدیق اکبر بھی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی، لم تروها، جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ کیسے؟ وہ بالکل غار کے قریب پہنچے ہیں، اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ یہاں جالا بون دے، ایک درخت خود بخود پیدا ہو گیا، اس پہ مکڑی کا جالا لگ گیا، کبوتری کو حکم دیا، اس نے انڈے دے دیے۔ اب قدموں کے نشان آئے غار تک، یہاں تک سارے متفق ہیں کہ نبی یہیں آئے ہیں۔ آگے کہاں گئے؟ وہ کہتے ہیں غار میں گئے، اب دوسرے کہتے ہیں غار میں گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، غار کا تو منہ بند ہے، اس میں تو مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے، اگر وہ غار میں گئے ہوتے تو جالا ٹوٹ جاتا، لہٰذا یہاں نہیں گئے، چلو واپس چلتے۔ تو اللہ نے ایسے لشکروں سے کام لیا جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ اللہ کے لشکر ہے نا، مکڑی سے کام لے لیا، پودے سے کام لے لیا، کبوتری سے کام لے لیا، یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں کی تدبیروں کو اللہ نے ناکام کر دیا اور اللہ کی تدبیر غالب آئی۔ اللہ نے بچانا تھا، اللہ کامیاب ہو گئے، کافر پکڑنا چاہتے تھے، ناکام ہو گئے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بہت طاقتور ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل، یعنی طبیعت ٹھیک ہو یا خراب ہو، مشکلات ہوں چاہے آسانیاں ہوں، اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 سال کی عمر میں جہاد پہ نکلے ہیں، 94 سال کی عمر۔ بیٹوں نے کہا ابا جی ساری زندگی آپ نے جہاد کیا، اب تو گھر میں بیٹھ جائیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ قرآن کی یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی،
انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل۔ اور پھر وہ سفر تھا، آپ ترکی کے علاقے کی طرف گئے ہیں، عیسائیوں کے خلاف جہاد تھا، راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل اور کفن دے کر میری میت کو ساتھ ساتھ لے کے جانا، جہاں سے تمہاری واپسی ہوگی وہاں مجھے دفن کرنا۔ استنبول سے اسلامی لشکر واپس آیا، لہٰذا استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر موجود ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی ایسا کیوں؟ فرمانے لگے قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے گا میرے دین کے لیے کیا کیا، تو میں کہوں گا کہ اللہ جب تک میں زندہ تھا تیرے دین کے لیے جہاد کرتا رہا، اور جب میرا انتقال ہو گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلتی رہی۔ اب منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ لو کان عرضا قریبا، اگر مال جلدی ملنے کی امید ہوتی، وسفرا، اور سفر بڑا قریب ہوتا، آسان ہوتا، تو لاتبعوک، یہ منافق آپ کے ساتھ چلتے۔ سفر لمبا ہے، سخت گرمی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ نہیں چل رہے، اور یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے، یہ منافق اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے کہ لو استطعنا، اگر ہمیں استطاعت ہوتی، طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تو خوب جانتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب بعض منافق آئے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا جہاد پر، مجھے چھٹی دے دیں۔ بہانے کیے، عذر پیش کیے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پر نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ چھٹی دے دی آپ نے پہلے ہی، ان کو نکلنا چاہیے تھا، پھر کوئی عذر ہوتا تو پتہ چل جاتا۔ لیکن یہ بات کہنے سے پہلے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دے، فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو، اسے پریشان نہیں ہونا کہ یہ میرے محبوب پریشان نہ ہو جائے، جو ہوا معاف کر دیا اللہ نے، لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ یہاں تک کہ پتہ چل جاتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون جہاد میں جانا چاہتا ہے کون نہیں جانا چاہتا، انتظار تو کرتے۔ فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں وہ تو چھٹی نہیں مانگتے، چھٹی وہی مانگتے ہیں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور دین کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، جہاد پر جانے کا ارادہ ہوتا تو لأعدوا له عدة، کچھ تیاری تو کرتے نا۔ پھر الگ بات ہے کہ تیاری کرنے کے بعد کوئی عذر پیش آ جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک بندہ تیاری ہی نہیں کر رہا اور بعد میں کہتا ہے مجھے مجبوری بن گئی، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تیاری تو کرتے، لیکن اللہ نے ان کو پسند ہی نہیں کیا کہ یہ اللہ کے لیے جہاد میں نکلیں، یہ بیٹھے رہے، اور گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جیسے اور بیٹھے تم بھی بیٹھے رہو۔ بعض مرتبہ اللہ ناراض ہوتا ہے، دین کا کام نہیں لیتا، بندہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی مجبوری بن گئی تھی، اسے دین کا کام نہیں کر سکا، وہ مجبوری نہیں بنی تھی، اللہ نے ناراض ہو کر حالات ایسے بنا دیے کہ دین کا کام نہیں لے رہا اللہ۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ اللہ چاہیں گے تو لیں گے نا، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ منافق نکلتے تو شرارتیں ہی کرنی تھی انہوں نے، اور اپنے گھوڑے دوڑانے تھے تمہارے درمیان فتنہ بپا کرنے کے لیے، آپس میں لڑائیاں کرانے کے لیے، کیونکہ یہ تمہارے درمیان کافروں کے جاسوس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، بعض ایسے تھے جو جانے سے پہلے ہی فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کیسے؟ ایک منافق تھا جد بن قیس، ابھی جانا نہیں چاہتا جہاد پر، بہانہ کیا کیا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میں جوان ہوں، اور جہاد بھی رومیوں کے خلاف ہے، اور رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو مجھے چھٹی دے دیں میں نہ جاؤں۔
اس لیے کہ میں وہاں گیا تو ہو سکتا ہے کہ رومیوں کی خوبصورت عورتیں دیکھ کر میں پھسل جاؤں، تو میں اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں، مجھے آپ چھٹی دے دیں تاکہ میں نہ جاؤں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے جو عورتوں کی سوچ اس کے دل میں آ گئی تو فتنے میں تو پہلے ہی مبتلا ہو گیا، تو اس نے جو بہانہ کیا ہے یہ خود فتنہ ہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، اور انہوں نے معاملات کو، آپ کے جو معاملات تھے ان کو پلٹا، حالانکہ حق آ چکا، اللہ کا حکم ظاہر ہو چکا، یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ان تصب کا حسنۃ، اگر آپ کو بھلائی پہنچے یعنی فتح حاصل ہو جائے، کامیابی مل جائے، تو تسؤہم، ان منافقین کو برا لگتا ہے، مسلمان کیوں جیت گئے، یہ کامیاب کیوں ہو گئے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو مصیبت پہنچ جائے یعنی شکست ہو جائے یا صحابہ زخمی ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں، قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، ہم نے تو پہلے ہی اپنا انتظام کر لیا تھا، ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے، اس لیے ہم نے پہلے ہی اپنے آپ کو بچا لیا، ہم نہیں گئے۔ یہ منافقین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے نا، جس طرح مساجد میں کئی مرتبہ دہشت گردی ہوئی، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، نماز کے دوران فائرنگ ہوئی، شہید ہو گئے، تو ایسے موقع پر بعض نے کہا نا شکر ہے آج میں فجر کی نماز میں نہیں تھا۔ شہادت ملی تو وہ تو خوش نصیب تھے، اور یہ بچا، یہ اس کو خوش نصیبی سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں گیا تھا، میں بچ گیا۔ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے، یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، جہاد سے منہ پھیر لیا اور بڑے خوش ہیں اس پر۔ قل، اے نبی ان کو بتا دیجئے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی کچھ پہنچے گا جو ہمارا رب چاہے گا، چاہے فتح ہو چاہے شکست، کامیابی ہو یا ناکامی، اور رب کے حکم سے ہوگی، اس لیے ہم تو اس پہ کوئی پریشان ہی نہیں ہوتے۔ جو شخص اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، نکل گیا، اب جو مرضی ہو، یہ تو کامیاب ہے نا، اللہ کے دین کے نکل پڑا ہے، شہید ہو جائے تب بھی کامیاب ہے، غازی بن کے آئے تب بھی کامیاب ہے۔ ہوا مولانا، کیونکہ اللہ ہمارا مولا ہے، ہم کسی اور کو مولا نہیں سمجھتے، ہم اللہ کو مولا سمجھتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ قل، اے نبی ان سے فرما دیجئے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، تم ہمارے بارے میں دو خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کا انتظار کر رہے ہو۔ دونوں خوبیاں ہیں، شہید ہو گئے تب بھی خوبی، غازی بن کے لوٹے تب بھی خوبی، یہ بھی تو اچھائی ہے۔ اللہ غازی بنا کے واپس بھیج دے تب بھی ثواب ہے، شہادت کی موت دے دے تب بھی ثواب ہے۔ تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے انتظار میں ہو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں۔ وہ کیا؟ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِي، اللہ اپنی جناب سے تم پر عذاب بھیج دے، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے تم پر عذاب بھیجے، کیونکہ کافر اور منافق کے خلاف جہاد یہ عذاب ہے، ان کے حق میں عذاب ہے۔ تو اس لیے فرمایا یا تو اللہ ہمیں حکم دے گا ہم جہاد کریں گے تمہارے خلاف، تو یہ تمہارے حق میں عذاب ہو جائے گا ہمارے ہاتھوں سے، اور یا اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیج دے اپنی طرف سے، تو تمہیں تو دونوں صورتوں میں ناکامی ہے، اور ہمیں دونوں صورتوں میں کامیابی ہے کہ شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے۔ پھر فرمایا فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ منافق یہ سمجھتے تھے کہ حالات پلٹا کھائیں گے، مسلمان شکست کھائیں گے، کافر غالب آئیں گے، اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، چل جائے گا پتہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر حالات نے، تاریخ نے، وقت نے بتا دیا، مسلمان کامیاب ہوئے، منافق ناکام ہوئے۔
ہر دور میں منافق ناکام ہوتا ہے، وقتی طور پر اسے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں دونوں کو دھوکہ دے رہا ہوں یا میں اسلام کو دھوکہ دے رہا ہوں، وقتی طور پہ سمجھتا ہے، لیکن انجام اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہوتا ہے۔ مخلص کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ مخلص مومن بننا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں 5ویں پارے کے آخر میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوگا، کافر اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ کافر کھل کے اعلان تو کرتا ہے کہ میں کافر ہوں، یہ کافر ہو کر اعلان مسلمانی کا کرتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس لیے سب سے نچلے طبقے میں اس کو پھینکا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ مخلص مسلمان بن کے رہیں، کبھی منافقت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔